سورہ یاسین کے تیسری رکوع کا تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَاهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین۔ یہ جو ارض ہے نا عربی میں یہ مؤنث ہے، صفت میت کے بجائے میتہ کہ ارض کا لفظ عربی میں مؤنث۔ فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، احییناہا ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا اور نکالا ہم نے حبن دانے غلے، کیونکہ اس میں جنس مراد ہے، ایک دانہ مراد نہیں ہے، جتنے بھی دانے ہوتے ہیں چنے کی دال، ماشکل، گندم، جو، بہت سارے جس کو غلہ کہا جاتا ہے، تو ہم نے اس سے غلہ نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ یہ اس غلے سے کھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بیان کی کہ خدا کے وجود کی، خدا کی طاقت اور قدرت کی، اللہ کی توحید کی، اور اس بات کی کہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہی قرآن کے ٹاپک ہے، قرآن کے جو ٹاپک ہے نا ان کو ان پوائنٹس میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی۔ نمبر 2، وہ بنانے والا ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ 2 3 نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اور تیسری بات، اس نے تمہیں آزمائش کے لیے بنایا، لہذا حساب و کتاب، یعنی تیسری بات میں 2 باتیں خود بخود آ گئی۔ تو میجر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، مار کے ختم نہیں کرے، اس کو یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ زندہ۔ انہی باتوں کے گرد قرآن گھوم، کیونکہ یہ 3 نظریات ایسے ہیں، اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی بالکل چینج ہو جائے گی، ہمارا لائف اسٹائل بالکل چینج ہو جائے گا۔ کافر میں اور مومن کی زندگی میں 180 ڈگری کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آج یہ فرق ختم ہو گیا، وجہ اس کی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ اب آپ دیکھو مردہ زمین کو کسی سائنسدان کو لے جاؤ جس نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہو، درخت کے بننے کا پروسیس اور بیل بوٹے نکلنے کا پروسیس اور انگور پیدا ہونے کا، انار پیدا ہونے کا، ایک عام مٹی میں لے جا کے اس کو بولو کہ کیا اس مٹی میں کوئی ایسے سافٹ ویئر ہے کہ اگر اس کو پانی دیا جائے تو اس سے یہ چیزیں پیدا ہوں، ساری دنیا کے سارے سائنسدان کروڑوں سال بھی سوچتے رہیں گے نا، اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ اس میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر اس کی لاجک تم بیان کرتے ہو کہ یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، ایسے ہوا۔ تو ایسے ہی انسان بھی پیدا اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے کیا ہے، پھر ہم اس کی لاجک تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ پروسیس ہوا کیسے۔ تو کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پورے نظام کو ایک خاص سسٹم کے تحت بنانے والی، جوڑنے والی ذات، اس سسٹم میں اس سسٹم کو اس میں انسٹال کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یہ خود بخود انسٹالیشن نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ مردہ زمین ہے، دیکھو کیسی بنجر زمین ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، احییناہا ہم اس کو کیسے زندہ کرتے، حیات ڈال دیتے ہیں اس کے، اخرجنا منہا حبا اور کیسے طرح طرح کے غلے پیدا کرتے ہیں اس کے اندر سے، فمنہ یاکلون اور وہ بیکار نہیں ہوتے بلکہ وہ ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہیں۔ تو اگر یہ کام سب خود بخود ہوتے نا تو اتنی زبردست اس میں مینجمنٹ نہ ہوتی، ربط نہ ہوتا۔ کائنات کا پورا نظام نا ایک مربوط چل رہا ہے، یہ مربوط ہونا ہی اس کی علامت ہے، یہ کسی نے کیا ہے۔ اب جیسے بارش کے نتیجے میں طرح طرح کے بیل بوٹے پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا، خود بخود ہوتا، تو یہ بیل بوٹے انسان کے لیے ضروری تھوڑی ہوتے، یہ تو ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ سب آپس میں لنک ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں آ رہا، اس کے بعد میں کیوں نہیں آ رہا ہے، عین اسی ٹائم پہ کیوں آ رہا ہے، اس کا مطلب ان کا آپس میں لنک ہے۔ تو کوئی خدا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اس غلے سے یہ کھاتے بھی ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ اور غلے کے علاوہ کچھ پیدا ہوتا ہے، دالیں، جو، گندم، یہ سب چیزیں تو زندگی کے لیے ضروری، اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ کیا، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ اور زمین میں ہم یہ باغات پیدا۔ جنت کا لفظ کئی بار جن جہاں بھی آئے گا، جنون دیوانگی، عقل پہ گویا پردہ پڑے، جنون اس کو کہتے ہیں، جن کو اس لیے کہتے ہیں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جنت وہ گھنے باغات جنہوں نے زمین کو ڈھانپ لیا، چھپا دیا۔ تو عام باغیچے کو عربی میں دیقہ بول، تھوڑا بڑا باغ ہوگا تو اس بستان بول، بہت ہی گھنا گہرا باغ ہوگا تو اس کو عربی میں جنت۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ اور بنایا ہم نے ان میں انگور کے باغ، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے باغات پیدا، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ بھی مینجمنٹ، یہ باغات پیدا کیے تو ان کو سیراب کرنے کے لیے دریا بھی جاری کر دیے پوری زمین پر، کہاں کہاں پانی برستا ہے، بہتا ہوا سمندروں میں آ کے گرتا ہے، اور وہ پھر ان دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، پوری زمین کو سیراب کرتے ہوئے۔ بیل بوٹوں اور درختوں کے لیے، انگوروں کے لیے پانی ضروری ہے، دنیا میں ہم نے زمین میں پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ بھی ایک ربط ہے آپس میں، اور ربط بغیر کسی مینجمنٹ کے ہو نہیں سکتا، مینیجر کے ہو نہیں سکتا، کے لیے مینیجر کا ہونا ضروری ہے۔
فرمایا وفجرنا فیہا من العیون، ہم نے اس میں جاری کر دی لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ اس پھل سے کھائیں، ان باغات کے، اس لیے ہم نے پانی جاری کیا زمین میں تاکہ لوگوں کو عیش و عشرت کا سامان ہو، لوگوں کے لیے کھجور انگور کھانے کو ملے ان کو۔ وما عملتہ ایدیہم، فرمایا ان باغات، یہ ہو ضمیر واحد کی، تو جب یہ جمع کی طرف لوٹتی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا نا، غلوں کا بھی ذکر ہوا، باغات کا بھی، تو بہت ساری چیز کی طرف پلورل کی ضمیر لوٹنی، پروناؤن ہے وہ پلورل ہونا چاہیے، جمع کا ہونا چاہیے، تو یہ واحد ہو ضمیر ایسے موقع جب استعمال ہوتے بتاویل کل واحد، یعنی ان میں سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ الگ الگ فوکس کر رہے ہیں، اس لیے ہو ضمیر لوٹائی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ان میں سے کس کو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جتنے غلے، ہر غلے کو اٹھا کے دیکھ لو اور ہر دانے کو دیکھ لو، چنے کی دال کو دیکھو تو ہر دانے کو دیکھو، اور جو کو دیکھو تو ہر دانے کو دیکھو، انگور کو دیکھو تو ہر درخت کو، ہر شاخ کو، ہر پتے کو، ہر کھجور کے ہر پھل کو دیکھو، ہر ایک انگور کو دیکھو، انگوروں کی شاخوں کو دیکھو، تو ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے، کھا رہے ہیں سب اور خدا کا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ تو ایسی چیز جب انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائی ہے، اور یہ خود بخود بن بھی نہیں سکتی، اتنی خوبصورت چیزیں، اتنی ذائقے دار اور منرل سے بھرپور، وائٹامن سے بھرپور اور لذت سے بھرپور چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی، تو یقیناً بنانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما عملتہ ایدی، ان کے ہاتھوں میں سے، ان کے ہاتھوں نے ان چیز کو نہیں بنایا، افلا یشکرون، تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والے کے وجود کو کیوں نہیں مانتے، اور اس کی مان کے چلتے کیوں نہیں، اس کے پیغمبروں کے آرڈرز کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ اپنی قدرت کی ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بہت زبردست آیت ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی، میں کہتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی ڈاروین کو مانتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ کائنات خود بہت بڑا بے وقوف، کیوں؟ قرآن کہہ رہے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ شرک کے عیب سے بھی پاک ہے اور عاجزی کے عیب سے بھی پاک ہے، کمزوری کے عیب سے بھی پاک ہے۔ کون سی ذات؟ خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، نر مادہ سسٹم بنایا۔ اب دیکھیں الیکٹران پروٹون پر بھی پازیٹیو نیگیٹو چارج ہوتا ہے، یہ بھی جوڑے ہیں، پوری کائنات کا نظام جوڑوں پہ چل رہا ہے، پیئرنگ پہ چل رہا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یعنی زمین کو سورج کھینچ رہا ہے، سورج پہ پازیٹیو ہے، زمین پہ، اس لحاظ سے میری اپنی تعبیر ہے، آپ کو احزان ٹرم استعمال کرتے کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ میری اپنی تعبیر ہے، زمین کو سورج اپنی گرد کھینچ رہا ہے، زمین میں فرض کر لیتے ہیں نیگیٹو چارج، کتنا بیلنس ہے اس میں، اگر یہ پازیٹیو نیگیٹو نہ ہوتے تو سورج کی جو دسترس ہے اس سے باہر نکل جاتی۔ کائنات کو نا سسٹم کے تحت اللہ نے جوڑا ہوا ہے، یعنی بے جان چیزوں میں بھی نر مادہ کا اور پیئرنگ کا سسٹم ہے، جاندار چیزوں میں بھی پیئرنگ والے سسٹم میں ایک بیلنس قائم رکھنا، جس کی وجہ سے کائنات کا توازن برقرار رہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ آٹومیٹک۔ دیکھیں اگر ڈارون کی تھیوری کو مان لیا جائے نا یہ خود بخود ہوا ہے، تو ایک جنس وجود میں آنی چاہیے تھی، یہ کیا بات ہے؟ مرد الگ وجود میں آ رہا ہے، عورت الگ وجود میں آ رہی ہے، اور دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھ رہی ہے، اور دونوں کے ملاپ کا مقصد نسل بڑھانا نہیں ہوتا، اپنی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے، اور اس خواہش پوری کروا کے فطرت نسل میں اضافہ کروا رہی ہے۔ یہ سب اس بات کی جوڑوں کا جو نظام رکھے، پیئرنگ کا نظام رکھے، یہ آٹومیٹک نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جنہیں ہر چیز جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، ان چیزوں کے بھی جن کو زمین اگاتی ہے، یعنی پودوں میں بھی یہ سسٹم ہے۔ عرب تو صرف ایک کھجوروں میں جانتے تھے کہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا، حقیقت تو ان کو نہیں پتا تھا، یہ تو بعد میں سائنس نے دریافت کی، لیکن اللہ کہتے ہیں زمین جو چیزوں کو اگاتی ہے، ان پودوں میں، پھولوں میں بھی نر مادہ کا نظام ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خود انسانوں میں بھی نر مادہ کا نظام ہے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو، تم سمجھتے ہو یہ پیئرنگ کے تحت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جوڑوں کا ایک نظام رکھا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کو اس سے دیکھیں سلخ میں کہتے ہیں کھال، جانور کی، بکری کی کھال اداڑی جاتی، کھینچی جاتی ہے نا ایسے، اس کو سلخ کہا جاتا ہے، بکرا یا ہم جب ذبح کرتے دمبا وغیرہ تو ایسا کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے۔ قرآن کی کھال جو ہے گوشت کو چھپا کے رکھ، گوشت کو اور اندر کی ساری چیز کو ہماری اسکن نے چھپا، تو ہم جب ان کو ایسے ادھیڑتے ہیں تو اندر کی ساری چیزیں نظر آنا شروع، تو اللہ نے اس آیت میں کہ اصل اس کائنات میں اندھیرا ہے، اگر یہ خود بخود ہوتا نا سب کچھ تو روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے اس پوری کائنات۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور قدرت سے ہم نے ستاروں، سیاروں میں روشنی، انسان کے لیے تو سورج میں روشنی، تو یہ ایک انرجی ہے جو ہم نے پیدا کی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ ہم اس روشنی کو کیا کرتے ہیں، اصل میں اندھیرا ہے،
اندھیرے کے اوپر ہم نے روشنی کی کھال چڑھائی ہوئی ہے سورج کے ذریعے، تو ہم اس کھال کو جب ادھیڑتے ہیں نا، تو جیسے جیسے ادھیڑتے ہیں تو جو اس کائنات میں اصل ہے اندھیرا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اچانک یہ اظلم یوں اظلامن کا معنی اندھیرے میں ہو جانا، فَإِذَا هُمْ اچانک یہ لوگ مظلمون بالکل اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اچانک کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لائٹ کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں اس کائنات میں اندھیرا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے اس کائنات میں اصل روشنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسے اس روشنی کی کھال کو ادھیڑتے ہیں نا، اور دیکھیں ادھیڑنے میں یہ بھی بلاغت ہے کہ جب ہم جانور کی کھال کو ادھیڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یوں کر کے کھال اسکن اٹھا کے ہم نے یوں پھینک دی اور اچانک ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں، بلکہ آہستہ 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 کھال اترتی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ جانور کا اندر کا سارا حصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو اس کے اصل تھا، جس کے اوپر اللہ نے کھال ڈال کے چھپایا ہوا۔ تو یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ ادھیڑتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ادھیڑتے ہیں۔ سورج جب 12 بجے بالکل سر پہ ہوتا ہے تو آہستہ 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 اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، اور جو ہے اس کھال کو اللہ تعالیٰ کی، اور کچھ وقت کے بعد اچانک ہم سب کے سب، تو یہاں اچانک کا مطلب سڈنلی ہوتا ہے، اچانک کا مطلب یہ بتانا ہے کہ جو کام توقع کے خلاف ہوتا ہے اس کو بھی اچانک سے تعبیر کیا، یعنی یہ تو ایسا لگ رہا تھا روشنی دیکھ کر کہ گھپ اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم صبح شام چونکہ اندھیرے دیکھ رہے ہیں نا اس لیے مان لیتے ہیں، ورنہ نیا آدمی جو ہے نا جس نے کبھی زندگی میں دھوپ اندھیرے اور دیکھے نہ ہو، کوئی ایسا اچانک کوئی پیدا ہو کے آ جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ عقل دے دے تو اس روشنی کو دیکھ کر کہے کہ اندھیرا تو ہوئی، تو اللہ کہتے ہیں میں جب اس لیتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے جس اور پتہ چل جاتا ہے اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، یہ روشنی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، پھر اللہ ایک اور قدرت بیان کر، سورج چلا جا رہا ہے لِمُسْتَقَرٍ، ایک ایسے ٹھکانے کی طرف، لہا جو اللہ یعنی چلتا ہی چلا جاتا ہے اپنے ٹھکانے، وہ ٹھکانہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ آگے آئے سے کہ وہ ٹھکانہ گول ہے کہ کلن فی فلکن، ایک فلک دائرے کو بول، یسبحون تیر رہے ہیں۔ سورج کا ایک ٹھکانہ ہے، وہ جاتا ہے وہاں سے پھر واپس ٹرن مارتا ہے، پھر جاتا ہے وہاں سے ٹرن مارتا ہے، اربوں سال لگے، وہ سال لگے، وہ سال لگے، وہ سال لگے، یہ آپ سائنسدانوں سے، لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ سورج بھی چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ ذالک تقدیر، اندازہ ہے العزیز، غالب کی طرف سے، عزیز کا مطلب جو ہر چیز پر غالب ہے، طاقت اور قدرت والا، العلیم اور اس کا علم بھی کامل۔ بار بار میں بتاتا ہوں کہ جو بھی معبود حقیقی معبود ہے، ایک قدرت کامل ہو، نالج کا، اس کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے، اسی کو حاکم ہے۔ کمزور حاکم حکومت نہیں چل، یا وہ حاکم جو طاقتور ہو لیکن نالج ہی نہ ہو کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، وہ بھی ملک کا بیڑا غرق۔ تو اس سے کہنا یہ پڑتا ہے ہماری جو حکومتیں آتی ہیں نہ ان کے پوری نالج ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس طاقت، یہ دونوں عیب ہوتے ہیں، تبھی ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوتا چلا۔ خیر، تو حاکم جو حقیقی معنوں میں قابل اطاعت ہوتی، پاور بھی طاقت بھی کامل ہونی چاہیے تاکہ دو فیصلہ کرے اس پر عمل بھی کروا سکے، اور اس کا علم بھی کامل ہو تاکہ فیصلہ بھی صحیح کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں بھائی یہ سورج کی چلا جا رہا ہے، اور دن رات کا آنا جانا، اور یہ انگوروں اور کھجوروں کا پیدا ہونا، یہ مینجمنٹ ہے، اور مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی، خود بخود نہیں ہوتا، اور مینجمنٹ بھی اس ذات کی ہے جو بہت طاقتور ہے اور جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ناقص علم کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت مینجمنٹ ہو نہیں سکتی۔ والقمر قدرناہ، یعنی تین چیزیں اللہ نے بیان کی، تیر میں مینجمنٹ ہے جو مینیجر کے بغیر ہو نہیں سکتی، یعنی اس میں اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ طاقتور بھی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ علم والا بھی۔ چیزیں اس آیت میں آگے اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل، ایک اور میں نے مثال، چاند کو دیکھو، قدرناہ منازل، ہم نے اندازہ لگا دیا ہے منزلوں کا۔ اندازے کا مطلب منزلوں میں بھی ایک مینجمنٹ، ہزاروں سال سے آپ دیکھ، پھر تھوڑا موٹا ہوتا ہے، تھوڑا موٹا ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہوتے 14ویں، یعنی اس زمین کے گرد اللہ نے چکر رکھے ہیں، وہ اتنے خوبصورت انداز سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے کہ سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے تو پہلے دن ایسے پڑتی ہے ہمیں کھجور کی ٹہنی جیسا نظر آتا ہے، پھر ایسا تھوڑا سا اس کو اللہ سرکا دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی تھوڑی زیادہ پڑتی ہے، پھر زیادہ، پھر ایک دن آتا ہے 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پوری سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہوتی، پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ گھٹنا شروع۔ یہ بھی تو اللہ نے منزلیں طے کر دی۔ منزل کا مطلب، منزل کہتے ہیں ٹھکانوں کو، جہاں ہم سفر، تو نزول سے نکلا ہے، نزولن نازل ہونے کی اسٹیپ جو ہوتے ہیں نا، مختلف اسٹیپ جو ہم سفر میں اسٹے کرتے ہیں اس کو منزل کہا۔ تو یہاں منزل سے مراد ہے چاند کے مختلف اسٹیپس ہیں، پہلے دن باریک، دن تھوڑا موٹا، تیسرے دن اور موٹا، ہوتے ہوتے 14ویں کا چاند، پھر گھٹنا شروع۔ تو یہ ہر اسٹیپ کو اللہ تعالیٰ نے منزل سے تعبیر ہے، گویا چاند کی یہ منزلیں ہیں کہ یہاں
یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، پھر پورا 14 کا چاند ہو کے دوبارہ گھٹنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منزل سے تعبیر فرمایا۔ یہ منزلوں کا بھی ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے، مینجمنٹ ہے اس کی۔ حتی عادا، یہاں تک ہوتا یہ ہے کہ وہ لوٹ آتا ہے کالرجون کی ٹہنی کی طرح، کا چاند چمکتا ہوا ہوتے سکڑتا ہوا ایسے باریک کھجور کی ٹہنی کی طرح سکڑ جاتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ سورج اس کے لائق ہے یہ، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو، یہاں چاند کو جا پکڑنے کے دو مطلب، کہ سورج چاند سے ٹکراتا نہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے ہر ایک اپنے دائرے میں، تو یہ سیارے، یہ سورج اور چاند تو ایک مثال ہے۔ اب یہ ہے کہ کا ایسا نظام ہے میں سے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، یعنی سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ اتنے بڑے سسٹم میں جو ہے نا اللہ نے ہر ایک کا مدار بنا دیا۔ تو ایک مطلب تو یہ کہ فزیکلی ٹکراتا نہیں، دوسرا مطلب یہ کہ چاند کا جو اللہ نے ٹائم متعین کیا ہوا ہے جس کے حساب سے وہ بڑھ کے 14ویں، یہ سارا رات کا ٹائم ہے۔ اگر سورج رات کو نکلنا شروع ہو جائے نا تو چاند کی ساری سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی۔ تو سورج چاند کے نظام کو نہیں چھیڑتا ہے، چاند کا اپنا جو اللہ نے نظام بنا دیا ہے نا، یہ گھٹتے ہوئے بڑھے گا اور بڑھتے ہوئے کم ہوگا، اس سسٹم میں سورج اپنے ٹریک سے ہٹ کے دخل اندازی نہیں کرتا ہے۔ سورج کا اپنا کام ہے، چاند کا اپنا کام ہے، دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ آفس میں آپ نے کسی کو ایک کام لگا دیا، ملازمین میں ہوتا ہے، دوسرا کام ہو وہ دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے کام میں، تو سارا آفس کا سسٹم ہی تباہ و برباد۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس نظام میں اور اپنے دفتر میں جن لوگوں کے ذمہ جو کام لگایا ہے نا، کوئی دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا، سارے تمیز سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج ایسا نہیں ہے کہ اس کے مناسب ہو، اس کے لائق ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، سمجھانے کا انداز، کہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ، اور نہ رات میں مجال ہے، سابق پہ سبقت کرے، دن کے ٹائم میں رات آ جائے، رات کے ٹائم میں دن آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کلن، یہ سب کے سب، فی فلکن، ایک دائرے میں، یسبحون، تیرتے چلے جائیں۔ اب تیرنا تو پانی میں ہوتا ہے، تو مراد یہاں پر یہ بغیر کسی رکاوٹ کے بالکل سے ہم جب تیرتے ہیں، یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، مراد تیرنا نہیں ہے، ظاہر ہے یہ تیر تو نہیں رہے تو چل رہے ہیں، لیکن جب ہم چلتے ہیں تیرتے ہیں تو رکاوٹ نہیں ہے اور ایک فریکوینسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تعبیر کہ اگر سورج اور چاند چل رہے ہوتے ہیں، جھٹکے آتے ہیں، مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان ذریت کو، ان کی اولادوں کو اٹھایا ہے، فی الفلک، کشتیوں میں، المشحون، بھری ہوئی۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام، اللہ نے ان کو سوار کر کے اللہ نے انسانیت کو بچا لیا، ورنہ سب تباہ ہو جائے۔ لیکن راجہ تفسیر کہ عرب میں ظاہر ہے بوڑھے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، بچے کمانے کے، اولادیں کمانے کی جہازوں میں جائیں، یہ راجہ تفسیر۔ اس لیے اللہ نے ذریت کا ذکر کیا کہ ہماری ذریت ہی اکثر جہازوں میں سفر کرتی ہے اور کما کے لاتی اور پورے پورے خاندان کو پال۔ تو اللہ نے بھی نعمت کی اولادیں، کی مکہ ہوں یا سلمان ہوں، دیکھو ان کی اولادوں کو ہم بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کرتے۔ بھری ہوئی کشتیاں یہ بتانے کے لیے کہ سامان سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کشتی کا اطلاق جہازوں پر بھی ہوتا ہے، بڑی کشتی ہو تو اس کو ہم شپ کہہ دیتے، کشتی کہہ دیتے، لیکن فلک کے مفہوم میں سب داخل، جو بھی سمندر پہ تیرنے والی چیز۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنا ویٹ اٹھا کے وہ جہاز چلتا ہے یا وہ کشتی چلتی ہے، حالانکہ پانی کا کام تو ڈبونا ہے، ہلکی چیز ہے پانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھتے بڑے بڑے جہازوں کو لے کر بھی وہ، تاکہ انسانوں کا رزق جڑا رہے سمندر سے اور لوگ ٹریولنگ کر چیزیں مل سکیں۔ تجارت کے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے اور اس میں آپ کو پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، چیزیں موومنٹ ہے نا وہ آپ کی آسان ہوتی ہے، پانی اس کو دھکیل دیتا ہے، آپ کو چیزوں کو دھکیلنے کے لیے زیادہ انرجی نہیں چاہیے ہوتی۔ تو یہ یعنی طے شدہ بات ہے کہ اگر سمندری جہازوں کی تجارت نہ ہوتی، لوگ جس طرح آج خوش ہیں وہ نہ ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم ان کی اولادوں کو بھشتیوں میں سوار کرتے ہیں اور پھر یہ دنیا میں سفر کر پیسہ کما کے لاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِثْلِهِ، اور ہم نے بنایا ہے انسانوں کے لیے، مِن مِثْلِهِ، کشتیوں جیسی اور بھی چیزیں، ما یرکبون، جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ان جیسی چیزیں؟ جیسے کشتی ہی ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں چل سکتی، تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سی ہم نے سواریاں اور بھی ایسی بنائی ہیں جو خاص ٹریک ہی پر چل سکتی ہیں۔ جیسے عربوں میں اونٹ، اس کو باقاعدہ سمندری جہاز کہا جاتا، یعنی اس جیسے ہم نے سواریاں اور بھی بنائی ہیں۔ سمندر کی کشتی ہے، سمندر کی سواری تو کشتی ہے، اور ریگستان کی سواری ہے اونٹ۔ تو زیادہ تر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے اونٹ، کہ جیسے پانی میں کشتی کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا تو اللہ نے کشتیاں پیدا کر دی ہیں تاکہ پانی میں سفر کر سکو تم، اسی طرح ریگستانوں میں اونٹ کے بغیر سفر نہیں ہو، تو اللہ نے انہی جیسے اونٹ بھی پیدا کر دی۔ انہی جیسے کا مطلب یہ تشبیہ ہر چیز، تشبیہ اس میں ہے کہ خاص جگہوں کے لیے سوٹیبل سواری، تو پانی کے لیے سوٹیبل سواری وہ سمندری جہاز ہی، کشتیاں ہی، اور ریگستان کے لیے سواری اس دور میں اونٹ ہی، کے بغیر تجارت ممکن نہیں تھی۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں
ہم چاہیں تو سفر کر، ہم چاہیں تو ادھر کو حکم میں ڈبو دے، ہلاک کر دے، فلا صریخ لہم، تو کوئی فریاد رس کو کہتے ہیں کہ مدد کے لیے کوئی پکار کا جواب نہیں، یہاں مراد ہے فریاد رسی کا جواب، فریاد رسی جواب ہی کو نہیں، تمہاری فریاد کا کوئی جواب نہیں ہوگا، ولا ہم ینقذون، اور نہ ان کو بچایا جا سکے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے ایک رحمت ہے کہ ہم جہازوں کو تباہ نہیں کرتے، گزارنے دیتے، اور لوگ سکمینان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے سفر طے کر لیتے، حالانکہ ڈبو سکتا ہے، لیکن الا رحمتا منا، مگر یہ ہماری رحمت ہوتے نہیں، ومتاعا الی حین، اور ایک خاص وقت تک انسانوں کو فائدہ پہنچ، کیونکہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہے، اس لیے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آرام، وہاں بھی ڈر نہیں لگتا کہ ذرا سا اللہ پانی کو حکم دے تو انسان کو کیا اوقات رہے، چیخو پکار ہو جاتی ہے جب کشتی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک متعین وقت کے لیے ان کو مہلت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اب جب ڈرانے کی بات آئی ہے نا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ نافرمان لوگ جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں ہم چاہیں تو غرق بھی کر سکتے، تو جب ان سے کو ڈراوے کی بات ہوتی پھر کیا کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے، سامنے کا مطلب کیا، جن کے بارے میں امکان ہے کہ ابھی آ جائے، جیسے سمندر میں تم سفر کرتے ہو، امکان ہے کہ اللہ تمہیں ابھی ڈبو دے، جہازوں میں جب ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہو امکان ہے کہ یہ کریش ہو جائے، ٹرینوں میں جب سفر کرتے ہو امکان ہے کہ ٹریک سے نکل آئے وہ ٹرین اور یا ٹکرا جائے، بسوں میں جب سفر کرتے ہو امکان ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں جب بھی ان کو ممکنہ عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ما بین ایدیکم کا مطلب جو تمہارے سامنے آ سکتا ہے، یعنی ابھی ہو سکتا ہے، وما خلفکم، یا بعد میں، خلف کہتے ہیں بعد میں، یا فیوچر میں کوئی عذاب آ سکتا ہے، جب ان کو ایسے کسی عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو لعلکم ترحمون، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تو آگے ہوتا کیا ہے، یہ جزا محذوف، یہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو یہ اس سے اعراض ہی، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ عذاب سے ڈرو، ابھی بھی عذاب آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، ڈرو اس لیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اللہ کہتے ہیں لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ جب بھی تو ڈرتے نہیں ہیں، اعراض کر، نشانی کا مطلب کیا ہے، بہت سے عذاب اللہ دکھا رہے ہوتے، بہت سے جہاز سمندر میں حادثے، تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ کیوں کریں، الٹا اعراض کرنا شروع کر دے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یعنی ہٹ دھرمی کی اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کافر کی، ایک مثال تو اللہ نے یہ دی، دنیا کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتا، ایک اور بہترین مثال دی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی کامن ہیں کہ جن کو ہر شخص اچھائی سمجھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم، چلیں اس میں تو اختلاف ہو گیا نا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں، اللہ ہے یا نہیں ہے، جھگڑا ڈال رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں پوری دنیا کہتی ہے یہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافر اس قدر ذی اور ہٹ دھرم ہے کہ وہ کام جو دنیا میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کی ترغیب دینا شروع کر دے تو یہ اس پہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دے، تو ایسے ضدی لوگوں سے ایمان کی کیا توقع کی جائے، مثال کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلانا، آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں تو بھی تعریف کرے گا، آپ کی سکھ بھی تعریف کرے گا، عیسائی بھی تعریف کرے گا اور مسلمان بھی تعریف کریں گے، پوری دنیا کہے گی بھئی یہ آپ نے اچھا کام کیا، غریب کی آپ نے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ مکہ ہے، انہی کا خطاب ہے، ان کی ہٹ دھرمی، یہ خود بھی سخاوت کو اچھا سمجھتے ہیں، عرب میں یہ مکہ کے باوجود سخاوت بڑی مشکل، لیکن اللہ کہتے ہیں جب کوئی مسلمان ان کو آرڈر دے غریبوں کو کھانا کھلاؤ فلاں، اسلام سے اتنی بڑھ گئی ہے، اسلام پہ اعتراض، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وہ قائل ہوں تو اپنے اللہ سے بول دو نا خود ہی کھلا دے، ہمیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کھلائیں، بالکل وہی اعتراض ہے جو آج ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے، مسلمان کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، تو دنیا میں اتنی غربت کیوں، یعنی ہم اگر غریب کو کھلائیں گے بھی تو ہم ایز اے انسانیت کھلائیں گے، اللہ کے کہنے سے کیوں کھلائیں گے، اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا، یعنی یہ طنز کیا جاتا ہے اللہ کا انکار کرنے کے لیے یا اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے، اور یہ بالکل وہی طنز ہے جو آج بھی مختلف اندازوں سے ملحد لوگ کرتے ہیں، تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، صرف اعتراض نقل کی، لیے کہ اس کا جواب بہت واضح ہے، یہ دارالامتحان ہے، اگر اللہ نہیں کھلا رہا تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میری مخلوق کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے، دنیا میں کچھ لوگ خوشحال رہیں گے، کچھ غریب رہیں گے، انسانوں کا کام ان غریبوں کا خیال کرنا ہے، اللہ کرے نہ کرے وہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ آخرت میں اللہ خود دیکھ لے گا کہ میں نے کس کو کیا بدلہ دینا، تو اگر اللہ نے غربت ہی ختم کرنی تھی تو پھر مالداروں کا امتحان کیسے ہوتا، تو یہ جواب بہت آسان تھا لیکن قرآن نے یہ جواب دیا نہیں، اس لیے کہ بالکل ہی واضح جواب، تو قرآن ان کی ہٹ دھرمی بیان کر رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ،
کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یہ جو رزقکم اللہ ہے نا، یہ بہت اہم لفظ. ملحد اور ایتھیس وہ بھی غریبوں پہ خواہ ہے، لیکن اللہ کا حکم کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس دولت زیادہ کروں گا، اچھی عادت ہے. جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ میرے پاس میری دولت، مجھ پہ اللہ نے احسان کیا ہے. اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کو زیادہ دیتا ہے کہ چھین لیتا ہے. جس کو زیادہ دیتا ہے اس کی آزمائش ہے کہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے غریبوں کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے. لہذا جب وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں تو ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا. بھائی اللہ کی طرف سے ہمیں یہ دولت بھیک میں ملی ہے تو ہماری کون سی اپنی ہے؟ تو اگر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے فلاں کو کھلاؤ تو ہم کھلا دیں گے. جیسے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ ایمان والے لوگ غریبوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑی کھلا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک مال دیا ہے اور حکم دیا ہے، تو جس نے دیا ہے اسی کا دیا ہوا مال تمہیں ہم کھلا رہے ہیں. یہ فرق ہے ایک کافر کے انسانیت کی خدمت کرنے میں اور ایک مسلمان کے انسانیت کی خدمت کرنے میں، مومن کے انسانیت کی خدمت میں بہت بڑا فرق ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کافر کھلاتے ہیں غریبوں کو، لیکن ان سے کہا جاتا ہے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کھلاؤ. ایسے موقع پہ جب وہ اللہ کا مذاق اڑا، کیونکہ وہ کھلائیں گے اپنی اس پہ انسانیت کے طور پہ. وہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے، ان کو اللہ سے کیا لینا دینا. تو جب کوئی مسلمان ان سے کہتا ہے نا کہ بھائی فلاں علاقے میں فلاں بھوکا ہے، تمہیں اللہ نے دولت دی، اگرچہ تم کافر ہو لیکن بہرحال اللہ کو تو مانتے ہو یا ماننا چاہیے تمہیں اللہ کو، اور یہ رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو تم اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے فلاں کو کھانا کھلاؤ. چونکہ اللہ بیچ میں آ گیا نا، تو اب یہ مذاق اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعما قال الذین کفروا للذین آمنوا. تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم، کیا ہم کھانا کھلائیں، من ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ اطعما، اللہ چاہے تو خود ہی کھلا دے. تو ایسے لوگوں کو ہم کیوں کھلائیں بھائی؟ تو کھانا کھلانے کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھانا کھلانے کے کافر منکر. اور وہ آج بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھلا اللہ خود ہی کھلا دے نا. یعنی تمہارا اللہ گیا کہاں پھر؟ کیوں اللہ اللہ کرتے ہو اور کیوں بار بار یہ کہتے ہو کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا؟ تو مطلب اللہ کو ڈکشنری سے نکالو، ایز اے انسانیت ہم کھلائیں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ آج بھی یہ بیماری متکبرین میں اور ملحد میں پائی جاتی. یہاں ایک اشکال ہوگا کہ بھئی کیا مسلمان کسی کافر کو، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں، مسلمان کیوں مشرکین مکہ کو یا اس زمانے کے اور ملحد تھے جو خدا کے منکر تھے ان کو جا کے کیوں ترغیب دیتے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں کامن ہے. تو اگرچہ اس میں کافر کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن مسلمان کو تو ثواب ملے گا نا کہ وہ کسی غریب کا پیٹ بھرنے کا سبب بنائے. یعنی میں اگر کسی کافر کو ترغیب دیتا ہوں کہ اس غریب کا پیٹ بھر دو اور کافر پیٹ بھر لے، تو کافر کو ثواب ملے نہ ملے مجھے تو ثواب مل گیا نا کہ میں اس غریب کا پیٹ بھرنے کا سبب بنا. تو اس سینس میں کافر کو بھی انسانیت کی اور احسانات کی اور نیکی کی ترغیب دی جائے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو وہ بہت دفعہ انکار کرتے. تو مشرکین مکہ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس موقع پر مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کی، اور ملحدین جو تھے وہ تو اللہ کو مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی ہوئی گمراہی. یعنی کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے. تم اللہ کو بھی مانتے کہ اللہ روزی اور اللہ، تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، اس لیے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں. کیونکہ اگر اللہ ہے یا اللہ ہمیں روزی دیتا ہے تو ان کو بھی دے دینا اللہ. تو اللہ کو غریبوں کا اتنا خیال کیوں؟ خود ہی کیوں نہیں خیال کر لے؟ ظلم دنیا سے ختم کیوں؟ خود ہی غریبوں کا پیٹ کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ خود ہی کر لے؟ یعنی ہم اگر کریں گے تو خود سے کریں گے، اللہ کے کہنے سے مذاق اڑا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کل میں ان کے کمنٹس سے میرے بیان اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے دنیا سے ظلم ختم کرنے پر میں کامیاب نہیں ہو سکا، دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ناکام ہے. معاذ اللہ اس طرح کی باتیں خدا کے وجود کا انکار کرنے کے لیے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، اگر یعنی جب ان کو ڈرایا جاتا ہے نا کہ باتوں خطرناک ہوگا، تو وہی پرانا اشکال کہ کب ہوگا یہ وعدہ، بھائی قیامت کا ٹائم بتاؤ. اللہ فرماتے ہیں ما ينظرون، نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے، الا صیحة واحدہ، مگر دار آواز کی، تأخذهم، یہ آواز ان کو جا پکڑے گی، وهم یخصمون، اور یہ جھگڑ رہے ہوں. تھا یختص، کیا مطلب؟ جھگڑ رہے ہوں گے کہ دو مطلب، یعنی قیامت کا جو پہلا سور پھونکا جائے گا لوگ جھگڑ رہے ہوں گے. کیا مطلب؟ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے قیامت آئے گی، کچھ کہہ رہے ہوں گے قیامت ہوگی. یعنی یہ پھڈا اس وقت بھی ہو رہا ہوگا اور اسی جھگڑے میں اچانک سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے. اور دوسرا جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روز مرہ کے معمولات میں جھگڑ رہے ہوں. یہی ہوتا ہے کاروبار کر رہا ہے تو اس طرح کی روز مرہ کی زندگی جس کو اللہ نے جھگڑوں سے تعبیر میں لوگ مشغول ہوں گے. یعنی اصل مقصد یہ بتانے کا ہے کہ قیامت سے بالکل غافل ہوں گے اور اچانک وہ قیامت واقع ہو جائے گی. فلا یستطیعون توصیۃ، پس یہ استطاعت نہیں رکھیں گے وصیت کی.
وصا یوصی توصیۃ وصیت کرنا، وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، ولا الی اہلی یرجعون اور نہ اچانک واقع ہوگی اور مہلت ان کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ذرا ان کے بارے میں مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بتاؤ؟ ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا الارض انہوں نے کیا بنایا ہے، اتنی بڑی زمین میں کون سا پارٹ ایسا ہے جو تمہارے بھگوانوں نے تمہارے یا اللہ کے علاوہ کسی نے بھی بنایا ہو؟ ام لہم شرک فی السماوات یا یہ بتاؤ کیا آسمانوں کو بنانے میں ان کی اللہ کے ساتھ شرک، یعنی زمین کا کون سا پارٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہے، یا آسمانوں کو بنانے میں یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بنایا، کچھ اللہ نے بنایا، تو کون سا ہے؟ کوئی ایک معبود تو لے کر آؤ تو۔ اما آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ، یہ تھی عقلی دلیل۔ اب ہے نقل، نقل کسے کہتے ہیں بھائی؟ آسمانی کتابوں، وہ بھی دلیل ہی سمجھے جاتے ہیں۔ مثال ایسے ہے ہم کہیں کہ بھائی عذاب قبر آنکھوں سے دکھاؤ کہاں ہو رہا ہے، تو جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ دکھایا نہیں جا سکتا، لیکن پیغمبروں نے ہمیں بتایا ہے تو ہم ایمان لے آتے، آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث لکھا ہوا ہے، تو نقل ہے یہ، جو صادقین ہے وہ نقل کرتے چلے آئیں، ان کی خبر بھی حجت ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا عقل سے تو کچھ بھی نہیں دکھا سکتے، مشاہدے سے تو نہیں دکھا سکتے کچھ بنایا یا آسمان میں، چلو آسمانی کتابیں ہی بتا دو، کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ فلاں فلاں معبود یا عیسی جو اللہ کے ساتھ آسمانوں کو بنانے میں، ان کو بنانے میں، کوئی آسمانی کتاب سے کوئی ایسا مضمون۔ ام آتیناہم کتابا یا ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ من، تو یہ اس کتاب کی طرف سے واضح دلیل میں ہے، یعنی یہ کتاب دکھا سکتے اور کہتے ہیں دیکھو اب تو ہمارے پاس واضح دلیل آ گئی کہ فلاں فلاں معبود اللہ کے ساتھ آسمان بنانے، زمین بنانے، تو اللہ کہتے ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بل ان یعد الظالمون، بلکہ اصل بات یہ، بلکہ کا مطلب کیا؟ نہ ان کے پاس کوئی عقل سے دلیل، کے پاس کتابوں کی کوئی دلیل ہے، اصل بات یہ ہے ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ظالم لوگ میں سے بعض کے ساتھ وعدہ نہیں ہے مگر دھوکے۔ وہ ظالم کون ہے؟ وہ مذہبی رہنما ہیں، مشرکین کے بھی تھے اور آج کے، وہ کیا کہتے ہیں بھائی ہم ان بھگوان نے کیا ہوا ہے اور سفارش کریں گے اور ان کو فلاں نے فلاں معبود پوجا کی، کو دیکھو یہ کام ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں اسے بعض کو دھوکہ دے کے خوف بنا رہے ہیں اور ان معبود کی عبادت کو ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے الا تراک بعض آلہتنا بسوء، صالح علیہ السلام نے جب پکارا تو بھئی ہمارے معبودوں نے کسی نے آپ کو، تو جو مذہبی باطل رہنما ہوتے ہیں لوگ اپنی یہاں پڑھاتے ہیں، ایسے بعض کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دھوکے کی باتیں کریں، وہ باتیں فیک ہیں، وہ حقیقت پر مبنی باتیں نہیں ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے بالکل۔ آگے دوبارہ اللہ توحید کے دلائل کی طرف آتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ بنانے میں تھا اور آسمانوں اور نظام کو قائم کرنے میں بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک، بعض دفعہ ہوتی ہے کہ بنانے والا ایک ہو لیکن چلانے والے بہت سارے ہوتے، اس نے بنانے کے بعد انتظام حوالے کر دیا لوگوں کے کہ فلاں کام یہ کرے گا، فلاں کام یہ، تو پھر ہم اللہ کو پکارنے کے بجائے ان لوگوں کو پکارنا شروع کر دیں، تو اللہ کہتے ہیں بنانے والا بھی میں ہوں اور اس پورے نظام کو چلانے والا بھی میں اکیلا ہوں۔ اس کی اللہ نے ایک مثال دی ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے، ان تزولا، میں نے جب بیان کر رہا تھا، گرامر بیان کر، میں نے کہا تھا یہ مفعول مطلق ہے لیکن زیادہ بہتر کیا ہے یہاں من محذوف، من ان تزول سے ترجمہ اور آسان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے، من اس بات سے کہ ان تزولا کہ یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں، یعنی اس بات سے تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے زائل نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا سلوی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا بڑا زبردست، کیونکہ ہم اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں تو تھاما ہوا ہے اس بات سے کہ ہل نہ جائیں، ہلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے رکے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں کہیں، تو انہوں نے بڑا زبردست ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اس بات روکا ہوا ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت سے دائیں بائیں ہو جائیں یا موجودہ حالت سے انحراف کریں، یعنی جو موجودہ منتظمہ کا لفظ بھی انہوں نے بڑھایا، منتظمہ کا مطلب زمین اور آسمان جس حالت پہ ہیں وہ موومنٹ ہی کی حالت ہو، لیکن اس میں ایک مینجمنٹ ہے، ایک انتظام ہے، تو اللہ نے موجودہ حالت منتظمہ، یہ ایک ایسی حالت جس میں بڑی مینجمنٹ ہے، اس مینجمنٹ سے ہٹنے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ یہ بڑا زبردست ترجمہ ہے کہ کیونکہ قرآن خود دوسری جگہوں پر کہتا ہے کہ زمین اور آسمان تو چل رہے ہیں، آسمان بھی، سورج بھی چل رہا ہے، زمین چل رہا ہے، آسمان کے چلنے کا، سورج کے چلنے کا، اور کل فی فلک یسبحون، چاند بھی چل رہا ہے، سورہ یاسین میں آگے آئے گا انشاءاللہ، یہ سارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے روک کے رکھا ہوا، تو یہاں روکنے کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ حالت پر روک کے رکھا ہوا ہے، صورت حالت بڑی مینجمنٹ ہے، چاہے وہ موومنٹ ہی کی حالت ہو، اسی موومنٹ پہ روک کے رکھا ہوا ہے، موومنٹ سے یہ دائیں بائیں نہیں ہو۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی من ان تزولا، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو موجودہ حالت، منتظم حالت ہے، نظم والی حالت، اس پہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین اگر اپنی اس موومنٹ سے، خاص کس موومنٹ ہے، اس سے اگر ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد، تو کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا، من بعدہ، اس ہلنے کے بعد،
یا اللہ کے بعد، من بعد ہی کا مطلب اللہ بھی ہو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے روکنے کے بعد پھر کوئی نہیں روک سکتا، یا من بعد ہی کا مطلب من بعد ازالتی یا ازالتی ہما، کہ ان دونوں ہلنے کے بعد ان کو کوئی نہیں روک۔ مفہوم دونوں باتوں کا کہ اگر یہ نینا آسمان موجودہ حال ذرا یہ دائیں بائیں ہو گئی، یہ محور سے باہر نکل گئی، سورج کی جو کشش ہے اس سے باہر نکل، تو ظاہر ہے کوئی طاقت روک نہیں، ایسا ہے نہیں، سارے سائنسدان سارے طاقتور زمین سے باہر جا کے دھکا لگائیں گے جو اس کو اسی ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے ایسا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو بھی جائے نا تو اللہ ہی ہے جو اپنے کن کی طاقت سے کو اور آسمانوں کو انہی ٹریک پہ، جس ٹریک پر یہ اس وقت موجود۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا بردبار، غفورا معاف کرنے والا۔ یہاں بردباری کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ اتنا طاقتور بادشاہ نے بنایا بھی اور اتنے بڑے نظام کو اپنی حالت پہ رکھا ہوا بھی ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اس کے ساتھ کوئی شرک کرتا، اس کی نافرمانی کرتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً ہلاک کرتا۔ اتنا طاقتور بادشاہ ہوتا ہے اکثر اتنا ہی ظالم ہوتا، اپنی نافرمانی کی ہی بڑی سزا دیتا، تو بہت بڑا آدمی ہے مخالفت۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اتنا طاقت، اس کے باوجود عذاب نہیں، میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں، پتھر کے میرے ساتھ شریک، وجہ کیا ہے؟ میں حلیم، بردباری بھی اسی حساب سے جیسے میں رب ہوں، تو بہت برداشت کرنے والا، غفورا اور بہت معاف کرنے والا، کہ آج بھی اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے، برائیوں سے توبہ کر لے، میں معاف کر دوں۔ طور پر معافی اتنے بڑے بادشاہ، لیکن اللہ کہتے ہیں واقعی وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اس کی طاقت اور قدرت سے لگتا ہے کہ واقعی بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے، جو اتنا طاقتور ہو کے بھی سزا نہیں دی۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک شکایت کر رہے ہیں انسانوں سے اور خاص طور پر مشرکین مکہ سے، کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توحید ہماری اور ہم پیغمبر کے اوپر کیسے ایمان لے کر آئیں۔ اللہ کہتے ہیں پیغمبر کے آنے سے پہلے تو یہ بڑی قسمیں اٹھایا کرتے مکہ نا، یہ عیسائیوں کے کہا کرتے تمہارے یہاں پیغمبر آئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جن میں ایمان لے کر آئے، تو ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب ہوتی نا ہم تو بڑے غیرت مند لوگ، تو ایسا عمل کر کے دکھاتے کہ تمہاری اس طرح کی باتیں کیا کرتے کہ ہمارے درمیان تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کا مضبوط، یعنی مشقت والی قسم، جہد سے نکلا، مشقت کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے مضبوط، تکلف کے ساتھ جب انسان قسم اٹھاتا ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ایسی جلدی ہوتے، باقاعدہ ثبوت قسم، بڑی مضبوط قسمیں اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اٹھایا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے؟ لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا، کوئی پیغمبر آ گیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو تمام امتوں، کسی بھی امت، احدا کا معنی احد کی مؤنث ہے، امتوں میں سے کسی بھی امت میں یہ احدا سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوگی۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آ گیا نا بھائی، تو جتنی امتوں کے پاس پیغمبر آئے ہیں، جتنی قوموں کے پاس پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اٹھا کے تم دیکھ لو گے تو ہمارے جیسا ہدایت یافتہ تمہیں ملے گا نہیں، ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو یہ قسمیں اٹھا کے یہ کہا کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے وہ تو واقعی نہیں لائے، ایندھن بنے، لوگ ایمان لے آئے اور صحابہ بنے تو آپ ان کی اٹھا کے دے تو واقعی ان جیسا پھر ایمان کوئی لایا نہیں۔ قرآن کہتے ہیں آمنوا بمثل ما آمنتم، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو قابل، تو واقعی یہ لوگ جو ایمان لائے نا وہ اس قول پر پھر واقعی تمام اصحاب میں سے اصحاب جو ملے ہیں نا، لیکن بہرحال بہت سے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ ان کی بارے میں شکایت کر رہے ہیں۔ فلما جاءہم نذیر، فرمایا باتیں بڑی کیا کرتے، لیکن جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا، ما زادہم، اس ڈرانے والے نے ان میں اضافہ نہیں کیا، الا نفورا، مگر نفرت کے اعتبار، یعنی ان کی نفرت کو بڑھا دیا، تو بجائے ایمان لانے کے اور زیادہ نفرت کرنے لگے۔ استکبارا فی الارض، دین میں تکبر کرتے ہوئے، کیوں ایک یتیم پر ایمان اور غریب پیغمبر پر ایمان لے کر آئے، یہ سرداروں نے تکبر کیا۔ ومکر السیئ، اور بری تدبیریں بھی کرنے لگے اس کے، چلو بھائی ایمان نہیں لائے تھے ایسے ہی چھوڑ دیتے، باتیں تو تم کہ ہم سے زیادہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو، اور جب پیغمبر آئے ہیں معجزات کے ساتھ تو نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں بلکہ ان کے خلاف تدبیریں کرنا شروع کر دیں، تکبر کرنا شروع کر دیا۔ آگے اللہ ایک دھمکی دے رہے ہیں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، اللہ کہتے ہیں بری تدبیریں نہیں گھیرتی، الا بِأَهْلِهِ، مگر اپنی تدبیر کرنے والے ہی، تدبیر کا اہل ہے اسی کو نقصان ہوتا ہے انجام میں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں پھر لوگوں کے طریقے، سنت کا معنی طریقہ، پچھلی قوموں نے جیسے پیغمبروں کا انکار کیا اور ان دنیا یا آخرت میں عذاب آیا، تو کیا یہ لوگ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی؟ تو آگے اللہ دھمکی دیتے ہیں، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے مخاطب تو اللہ کے جس نے بھی پیغمبر کی مخالفت کی ہے، اللہ کی سنت یہی رہی ہے جو پہلے لوگوں میں تھی، دنیا یا آخرت میں عذاب آیا ہے تو وہ آ کے رہے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اے مخاطب تو اللہ کی کبھی جو ہے وہ پھرتا ہوا بھی نہیں دیکھے گا۔ پھرنے کا تبدیل کا مطلب تو یہ کہ عذاب آئے نہیں، اور تحویل کا مطلب آنا اس پر تھا کسی اور پر آ گیا، یعنی نافرمانوں پہ آنا تھا تو فرمانبرداروں پہ آ گیا، ایسا بھی نہیں ہو، تو انہی پر عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا جو اللہ کی نافرمان۔
آگے اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیونکہ اللہ نے ذکر کیا نا پچھلے لوگوں کی سنت کا، یہ لوگ انتظار کرنے کے ساتھ ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ لو پچھلی قوموں کے حالات، پھر کے دیکھ لو، تم چاہتے ہو تمہیں بھی ایسے کھنڈرات بنا دیں ہم مکہ کو اور تمہارے شہروں کو، جیسے قوم لوط کے پر عذاب آیا، قوم عاد قوم، تو چل پھر کے دیکھو زمین، اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظر، پھر دیکھ لے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ، لیکن اللہ ایسا ہے ہی نہیں لِيُعْجِزَهُ کہ اسے ہرا دے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، کانا کے بعد جب ہی آ جائے ترجمہ یہ تاکید، کیوں نہیں کہیں گے اللہ کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، کہیں گے ما كان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لِيُعْجِزَهُ، اس کو ہرا سکے، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اسے کوئی عاجز کر دے، من شیء، کوئی بھی چیز، فی السماوات، نہ آسمانوں میں کوئی ایسی چیز ہے، ولا فی الارض، اور نہ زمین، بڑی بڑی قوموں کو اس نے تباہ و برباد کیا، انہو کان علیما قدیرا، بے جاننے والا اور قدرت والا ہے، اس کو پتہ ہے کون نافرمانی کر رہا ہے کون فرما بردار، اور قدیرہ کا مطلب قدرت بھی ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے دے۔ پھر عذاب آتا کیوں نے جواب دیا، بھئی اگر اس طرح دنیا میں فوراً عذاب آنے شروع ہو جائے نا، انسانوں کی نافرمانی ہے، ان پر ایک جانور بھی مشترک عذاب آتے ہیں، تو وہ عذاب تھوڑی کون اچھا کون ہے، تو جانور بیچارے بھی ہلاک ہو، اللہ چاہے تو اگر دنیا میں عذاب دینا چاہے تو ہمیں کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا، انسانوں کی نافرمانی ہے اتنی، اس لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ اگر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے ان اعمال کے سبب جو وہ کما رہے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑے زمین کی پشت پر کوئی جانور بھی، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ لوگوں کو مہلت دے رہا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت کے لیے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جائے گا ان کا وقت متعین، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پتہ ہے کس کو سزا دینی، کس کو جزا دینی۔ یہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، یہ ہمارا مور جو ہے آج بہت کیا کہہ سکتے، تو بڑی فارم میں آیا ہوا ہے یہ، تو اب میں سورہ یاسین چلتا ہوں۔ سورہ یاسین بہت امپورٹنٹ کو یاد ہو، بہت اہم ہے، ہم چلتے ہیں اب سورہ یاسین کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین کا پہلا رکوع میں لگا ہوں اور 22ویں پارے کا 18واں رکوع، مختصر لفظی ترجمہ پہلے ہوگا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین میں والقرآن، واو کے بعد جب اگلے حرف پہ زیر آ رہا ہو تو یہ واو قسم، والقرآن، قسم ہے قرآن کی، الحکمت والا ہے، حکمت سے مراد عقل کی باتیں، انک لمن المرسلین، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھا کے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ لمن المرسلین، لام تاکید، مرسلین پیغمبروں میں بھیجا گیا ہے، علی صراط، آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز، یہ نازل کرنا ہے اس زبردست غالب کی طرف سے، عزیز کا معنی جو ہر چیز پر غالب ہو، الرحیم بڑا معاف کر، اس کی طرف سے نازل کرنا ہے، جو کتاب کا نازل کرنا ہے اس اللہ کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرا دیں، قوما، کسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، فہم غافلون، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے، لقد حق القول، تحقیق قول ثابت ہو چکا ہے، علی اکثرہم، ان سے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، پس یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، قول کم سے مراد تقدیر، بدعمالیوں کے سبب اللہ نے اپنے علم سے ایک بات لکھ دی ہے نا دلوں پر، جو مہر لگنے والی بات، تو وہ بات ان میں سے اکثر لوگوں پہ ثابت ہو چکی ہے، القول سے مراد مخصوص قول ہے، دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ کا جو قول ہے، عذاب کا قول، آسان ترجمہ آپ یوں کر لیں، عذاب کا قول، وہ ثابت ہو چکا ہے، فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، فی اعناقہ، عنق ہے اعناق، اغلالا، توق ڈالے ہوئے، فہی الی الاذقان، پس یہ توق جو ہیں الی الاذقان، ذقن تک، اذقان تھوڑی کو، جو توق ہے نا گردنوں تک ہیں، فہم مقمحون، اقماح کا معنی گردن کو اٹھانا، تو مقمحون ان کی گردنیں اٹھائی گئی ہیں، اسے گلے میں توق یوں کر کے ڈال دی، اب یہ گردن نیچی کر کے سیدھا راستہ دیکھنا چاہیں تو یہ اٹھا لی گئی، سیدھا راستہ اب ان کو نظر نہیں آئے گا، وجعلنا من بین ایدیہم، اور بنایا ہے ہم نے ان کے سامنے، سدن، دیوار، صد رکاوٹ کو کہتے ہیں، دیوار بھی رکاوٹ ہوتی ہے، دیوار کو بھی کہا جاتا ہے، ومن خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، فاغشیناہم، پس ہم نے ڈھانپ لیا ہے، یعنی چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے، فہم لا یبصرون، پس اب، وسواء علیہم، اور برابر ہے ان کے اوپر یہ بات، انذرتہم، کہ کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یہ ایمان لانے والے برابر ہے کہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انما تم، بے شک آپ تو صرف ڈرا سکتے ہیں، من، اس شخص کو، اتبع الذکر، جو اتباع کرے، وخشی الرحمن، اور رحمان سے ڈرے، بالغیب، بغیر دیکھے، فبشرہ،
بس آپ ایسے خوشخبری سنا دیجیے، بمغفرتن گناہوں کی معافی کی خوشخبری، واجر کریم اور عزت والے اجر کی خوشخبری، عمدہ اجر کی خوشخبری۔ انا اصل میں نہ تھا، بے شک ہم، نحنو ہم، نحیی الموتا ہم مردوں کو زندہ کریں گے،